الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 18 رمضان مبارک 1446 ہجری 19 مارچ 2025 ہے۔ رات کو تراویح کی نماز میں ہم نے 20واں پارہ پڑھا اور سنا ہے۔ 20ویں پارے کے اندر بہت سارے واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون کون تھا اور قارون کا انجام کیا ہوا، آج کے اس بیان میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن پاک میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے، قصہ ذکر کیا ہے، وہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک امیر بندہ تھا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار امیر رچ مین تھا، اور اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، بہت زیادہ اس کے خزانے بھرے ہوئے تھے ان چیزوں سے۔ اور اس کے اتنے زیادہ خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں، ان کی کیز ایک بہت مزدوروں کی ایک بہت بڑی مضبوط جماعت اس کو اٹھاتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں ایک مزدوروں کی مضبوط جماعت وہ اس کو اٹھاتی تھی۔ عام بندہ، ایک آدھ بندہ اس کی چابیاں بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ ہوں، وہ خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا شجرہ نسب اس طرح ہے، قارون بن یسر بن قاہت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے موسیٰ بن عمران بن قاہت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ قارون مصر کے قیام کے دوران فرعون کے دربار کا ملازم تھا، اور جتنی اس کے پاس یہ دولت تھی اور دولت کے خزانے تھے، یہ اس نے وہیں سے فرعون کے دربار سے اس نے حاصل کیے تھے اور جمع کیے تھے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے خزانے دیے ہوئے ہیں، اتنی تمہیں دولت دی ہوئی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی نکالا کر، اس سے زکوٰۃ، صدقات نکالا کر، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مستحقین کا حق رکھا ہوا ہے، تاکہ تیرا یہ مال پاک ہو جائے اور تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ اس قارون نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، تو ہمارے دین میں، دین اسلام میں 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 میں سے صرف 2.5 روپے، اور ان کے دین میں 10% زکوٰۃ تھی، 100 میں سے 10 روپے زکوٰۃ نکالنا تھا۔ اسے جب دیکھا تو اس نے کہا، یہ تو میرے خزانوں کی زکوٰۃ یہ بہت زیادہ بنتی ہے، زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ مال میرا اپنا ہے۔ کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس علم ہے،
سمجھ ہے، دانائی ہے، ہوشیاری ہے، چلاکی ہے، یہ تو میں نے اس وجہ سے سارا مال جمع کیا ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ میرا اپنا مال ہے، تو میں اس میں سے زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہ باز نہ آیا، اور ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کام میں لگے رہے، دین کی تبلیغ میں، دعوت میں لگے رہے، یہاں تک آیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میری جان نہیں چھوٹتی، موسیٰ علیہ السلام مجھے مسلسل دعوت دے رہے ہیں، مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے کیا کہ ایک عورت کو تیار کیا اور اسے بولا کہ میں تمہیں بہت زیادہ مال دوں گا، تمہیں خزانہ دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، تم ایسے کرو کہ موسیٰ علیہ السلام جب کسی مجمع میں بیان کر رہے ہوں، تم نے ان کے اوپر تہمت لگانی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ میرے ساتھ برا کام کیا ہے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، مجمع تھا، لوگ اکٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے دین کی۔ ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ پہلے قارون پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سنگسار ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے اس کو جان سے ختم کر دیا جائے، جان سے اس کو مار دیا جائے۔ اتنے میں وہ اس عورت کو اشارہ کرتا ہے، قارون وہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کچھ کہتی ہے، جب وہ کچھ کہنا شروع کرتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے جلالی پیغمبر تھے، جلال والے پیغمبر تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا دوسرے کو، اس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی غرض سے اس کو مکہ مارا کہ تاکہ دوسرے کو چھوڑ دے، مکہ سینے میں لگا تو مری گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی اور اتنا روب دیا تھا اور اتنا جلال دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے پیغمبرانہ جلال میں اس عورت سے پوچھا کہ بتا عورت تو کیا کہہ رہی ہے، پہلے کچھ بولی تو موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کیا کہہ رہی ہو، تو وہ اتنا روب اس پر چھایا، وہ جو اس کو قارون نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، یاد کرائی ہوئی تھی، طوطے کی طرح رٹائی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری وہ الٹا چلنا شروع ہو گئی ڈر کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں تو اور کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قارون نے مجھے تیار کیا اور مجھے کہا کہ میں پیسے دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا بندہ ہے، ایک میری قوم کا، میرے رشتہ دار، اس کو میں نے کہا کہ آپ کے نام پر زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی، اور اس نے زکوٰۃ نکالنے کے بجائے الٹا مجھ پر، نبی پر اس نے تہمت لگانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آج جو ہے نا آپ مجھے میری دعا قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، آج میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ اور یہ قارون اتنا مست تھا، اتنا مغرور تھا اپنے مال کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ایمان والوں کو جلانے کے لیے یہ ایسا کرتا تھا کہ پورا لشکر دولت کے ساتھ لے کر یہ لشکر لے کر نکلتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک دفعہ ایسا لشکر لے کر نکلا، سارا ساتھ خادم، نوکر اور سونا اور چاندی اور سارا خزانہ ایسے لے کر نکلا پایا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال آ جائے جیسا قارون کے پاس ہے۔ تو جو وہاں پر دیندار لوگ تھے، سمجھ والے لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے وقال الذين اوتوا العلم والایمان، جن لوگوں کو دین کا علم دیا گیا وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارے لیے تباہی ہو، افسوس ہو، اللہ کا ثواب جو اللہ نے بدلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال والوں کے لیے، وہ اس قارون کی دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے،
یہ دنیا کا مال ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ ہیرے ہیں، یہ جواہرات ہیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، کوئی چیز انسان ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا، تو بے سامان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا۔ کوئی انسان کے ساتھ دنیا کی دولت نہیں جائے گی، انسان کے ساتھ جائے گا تو اس کا نیک عمل جائے گا، اس کا قرآن جائے گا، اس کی حدیث جائے گی، اس کی نماز جائے گی، اس کا کلمہ جائے گا، اس کی تلاوت جائے گی، اس کا صدقہ جائے گا، اس کی خیرات جائے گی، یہ نیک اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے۔ کیا ہوا پھر میرے محترم بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ زمین تیرے تابع ہے، جو حکم دے گا تیری بات مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لو۔ پہلے آتا ہے کہ ٹخنوں تک اس زمین کے اندر دھنس گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا کہ ہاں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلالی پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب تیری معافی کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے بھی نہیں بخشا، نبی کے اوپر بھی تو نے جو ہے وہ تہمت لگانے کی کوشش کی ہے۔ زمین کو کہا اور پکڑو، یہاں تک کہ وہ اپنے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں تھے، فرمایا نہیں، کوئی معافی نہیں تمہاری، زمین کو اس کو اور پکڑو، ادھر تک دھس گیا، سینے تک۔ پھر معافی مانگتے کہ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، معافی کوئی نہیں ہے، زمین کو اور پکڑو، ادھر گردن تک دھس گیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ پورا سر سمیت جو ہے خزانے اور اپنے گھر سمیت مال سمیت زمین کے اندر دھس گیا سارا۔ تو پھر میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، آپ کا کتنا سخت دل تھا، آپ کتنے جو ہے وہ سخت ہیں، وہ آپ سے بار بار معافی مانگتا رہا، آپ کہتا رہا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، وہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، آپ کو بھی بعد میں راضی کر لیتا میں، لیکن میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اتنا ہمارا رب غفور ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے۔ دیکھیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہم تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کی دولت اور خزانوں کے سمیت جو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ، محل کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا، زمین کے اندر گھسیڑ دیا اس کو۔ اور میرے محترم بھائیو پھر اس وقت وہ لوگ جو فرعون کا قارون کا مال دے کر، دولت دے کر، جن کے منہ کے اندر پانی آ گیا تھا، جن کی رالیں ٹپک رہی تھی کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا جب قارون کا انجام دیکھا نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مال نہیں دیا۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملی ہوتی تو آج ہمارا انجام بھی قارون کے ساتھ یہی ہوتا کہ ہمیں بھی زمین کے اندر دھنسا دیتا۔ شکر ہے اللہ جس حال میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس حال پہ ہم راضی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اس قارون کے واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے، جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے، ہمارا گھر، ہماری اولاد، ہمارا کام، ہمارا کاروبار، جتنا بھی ہے ہمارے پاس، یہ سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہماری چلاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارے پاس جو بھی مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ قارون کی طرح ہم یہ نہ کہیں کہ میری سمجھداری اور میری ہوشیاری کی وجہ سے میں نے مال کمایا ہے، بلکہ یہ جو حق حلال کا مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، جب بھی سال پورا ہو ہمارے مال پر، ہمیں قارون نہیں بننا چاہیے، اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہی سانپ قیامت والے دن ہمیں ڈھنسے گا اور کہے گا انا کنزک و مالک،
ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں وہ تمہارا خزانہ ہوں تو تمہارا مال ہوں جسے دنیا میں تو زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو ہمیں قارون کی طرح قارون نہیں بننا چاہیے. جب سال پورا ہو اپنے مال کا صحیح طرح حساب کر کے، تولنے والے تو تول کر، ناپنے والی چیزیں تو ناپ کر، نقدی ہے تو اس کو شمار کر کے گن کر، میرے محترم بھائی اس میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے. 2.5% کے حساب سے کوئی زیادہ زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، لاکھ کے پیچھے 2500 روپے سے بنتا ہے. لیکن افسوس کہ آج اکثر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر سارے مسلمان جو مالدار ہیں صحیح طرح زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، ہمارے ملک میں کوئی غریب باقی نہ بچے. اور میرے محترم بھائیوں دیکھیں، اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی، کسی اہل ایمان پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے. تہمت کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بہتان لگانا کسی پر اور تہمت لگانا. کسی کے بارے میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، سنی سنائی بات کی وجہ سے کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں. جیسے دیکھیں قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا برا جو ہے وہ اس کا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب